چیپٹر نمبر 10 سورہ یونس آیت نمبر 26 میں کہتے ہیں للذین احسنوا الحسنى وزیادۃ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون. For them who have done good is the best reward and extra. اللہ کہتا ہے میں تمہیں ویلیو دوں گا, کوئی اور تمہیں ویلیو دے نہ دے, تمہارا رب تمہیں ویلیو دے گا. تم غریب ہو, تم لاچار ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے لوگوں کو ویلیو دیا آپ سوچ نہیں سکتے. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ, سنا ہوا نام حضرت ظاہر کا, بدصورت ایک صحابی, یعنی کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ویری ریپلسو, اگلی, لوگ دھتکارتے تھے حضرت ظاہر کو. تو ایک بار مارکیٹ میں حضرت ظاہر کھڑے ہوئے تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے آ کے گلے لگا لیا, پیچھے سے آ کے پکڑ لیا اور کہا ہو ول لائک ٹو بائی دس سلیو آف مائن. مطلب مذاق میں کہا, مارکیٹ تھی نا کہ یہ کون خریدنا چاہے گا مجھ سے. تو پہلے تو دیکھیں اس کو آنر کیا دیا کہ خود نبی رحمت نے گلے لگا لیا اس کو, اور پھر کہا اس کو کون خریدے گا مذاق میں. تو حضرت ظاہر نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کون خریدے گا, آپ کو اچھی قیمت نہیں ملے گی مجھ سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اس کو چھوڑا, اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کی توجہ لے کے کہا کہ ظاہر واللہ if you were to know your value in front of Allah and his messenger تو تمہاری سوچ ہے کہ لوگ تمہاری کتنی قیمت دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ عزت دو, غریبوں کو عزت دو, لاچاروں کو عزت دو, جن کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے ان کو سنبھالو. اسٹیپ پاتھ کی اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے کہ ڈو یو نو واٹ از دا اسٹیپ پاتھ. سورہ بلد میں غالباً کہ سورہ فجر میں اللہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اسٹیپ پاتھ نہیں چڑھا, مشکل پاتھ نہیں چڑھا. واٹ از دا اسٹیپ پاتھ؟ فریئنگ اے نیک. لوگ کہتے ہیں اسلام سلیوری پروموٹ کرتا ہے. پہلی بات فریئنگ اے سلیو, پہلی بات اسٹیپ پاتھ کیا ہے؟ فریئنگ اے سلیو اینڈ فیڈنگ ان اے ڈے آف ہنگر اینڈ پٹنگ ہینڈ آن سم یتیم اور مسکین. یہ کیا ویلیوز ڈیفائنڈ ہو رہی ہے؟ یہ کہیں نہیں لکھا مسلمان یتیم مسلمان مسکین, نہیں, ہیومینٹی. اسٹیپ پاتھ چڑھنے کی کوشش کرو, یہ تمہارا پرپز ہے. اور پھر دیکھو زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. دوسروں کے لیے جینا سیکھو, گیونگ نیچر کی طرف آ جاؤ, اور پھر دیکھو لائف میک سینس اور ناٹ. سو اسٹیپ پاتھ. سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ for them who have done good is the best reward and extra. No darkness will cover their faces nor humiliation. Those are the companions of paradise. They will abide therein forever. وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. immortality. اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں چیپٹر 42 ورس 23 میں کہتا ہے وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا. And whoever commits a good deed, جو کوئی چھوٹے سے چھوٹا گڈ ڈیڈ بھی کرے گا, نزد لہو فیہا حسنا, we will increase for him therein, good therein, ان اللہ غفور شکور. بے شک اللہ اپریشیٹو ہے اور اللہ تعالیٰ forgiving. سوچیں اسلام ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے, گاڈ ہمیں کتنا ہوپ دے رہا ہے. گاڈ ہمیں گڈ بننا سکھا رہا ہے, گڈ بننے کی موٹیویشن دے رہا ہے, اور گاڈ ہمیں کہہ رہا ہے کہ میں اپریشیٹو ہوں. لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ نہ کرو. اگر لوگوں سے اپریسیشن ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو الجھ کے رہ جاؤ. لوگوں سے ریوارڈ ایکسپیکٹ کرنے میں لگو گے تو انسانی رویے تمہیں الجھا کے رکھ دیں گے. اور یہی ہوتا ہے, ہمیں سے بہت سے لوگ ڈپریس ہو جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, کیونکہ وہ انسانوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ انسانوں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں, یہ نوکری دے گا, یہ خوشی دے گا, مجھے فلانے انسان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو کے مجھے خوشی مل جائے گی. وہ نہیں ملتی, کیونکہ انسان خود ضعیف ہے بیچارہ. ہاں, دو انسان جب اللہ کے لیے جڑ جائیں تو پھر خوشی ملتی. دیٹ از دی الٹیمیٹ پیس اینڈ ہیپینس. سو میرا تیسرا پوائنٹ آپ سب کے لیے یہ ہے کہ ایتھیسٹک ورلڈ ویو کی طرف جائیں گے تو وہ یہی ہے کہ پلین کریش ہو رہا ہے. اسلامک ورلڈ ویو کی طرف آئیں گے تو وہ یہ ہے کہ ورلڈ ایفیمرل ہے, ٹرانسینٹ ہے, شارٹ لیوڈ ہے, لیکن اس ورلڈ میں ویلیو ہے. یہ ورلڈ ڈارک نہیں ہے, الون نہیں ہو تم اس ورلڈ میں. اس ورلڈ میں تمہاری ویلیو بھی ہے. اللہ آپ کو کیا بتاتا ہے, میں نے تمہارے لیے مسخر کیا زمین کو, میں نے تمہارے لیے جانور مسخر کیے تاکہ تم ان سے فائدہ اٹھاؤ, ان کو کھاؤ. میں نے تمہارے لیے سبزیاں اگائی, میں نے تمہارے لیے رین جو ہے وہ کی, تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے. کس سے بات ہو رہی ہے؟ انسان سے, آپ سے, مجھ سے بات ہو رہی ہے, غریب آدمی سے بات ہو رہی ہے, گاؤں والے سے, کالے سے, ایک حبشی سے, ایک گورے سے بات ہو رہی ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ میں نے بنایا ہے, تو یہی تمہاری بہت ورتھ ہے. اگر انسان تمہاری قدر نہیں کرتا تو میں تمہاری قدر کرتا ہوں, کیونکہ ہر چیز میں نے تمہارے لیے پیدا کی. لیکن انسانوں کو خدا بناؤ گے, مجھے چھوڑ کے اوروں سے امید لگاؤ گے, تو پھر الٹیمیٹلی تم گلوم میں اور ڈپریشن میں جاؤ گے. سو ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ, he causes to inherit it whomsoever he wills of his servants. اللہ جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے. والعاقبۃ للمتقین, and ultimate happiness is for the righteous. والعاقبۃ للمتقین, ultimate peace, contentment and happiness is for the متقین, پرہیزگار. نیک بنو, نیک. اگر آپ اپنے جوہر دکھانا چاہتے ہیں نا تو پیسے نہ کمائیں, ٹھیک ہے, وہ پیسے تو آنے ہی ہیں, رزق تو آنے ہی, نیک بن کے دکھائیں. آج کے دور میں نیک یوتھ بن کے دکھائیں اگر اللہ کو پلیز کرنا چاہتے ہیں. میں اکثر یوتھ سے بات کرتا ہوں کہ جو بچہ, میں وہ لفظ نہیں بولتا, جو بچہ فضول چیزیں نہیں دیکھتا ہے آج کے دور میں وہ ولی اللہ ہے, اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں. جو ینگسٹر کی بات کر رہا ہوں, جو نمازیں پڑھتا ہے اور جو برائی میں ملوث نہیں ہے, وہ ولی اللہ آج کا. آپ اس سے دعا کی ریکویسٹ کریں, اس کے پاس جائیں, اسے کہیں میرے لیے دعا کرو, کیونکہ اللہ کو ینگ بندے کی عبادت پسند ہے. ہم نے ولی جو ہے وہ بوڑھے لوگ تو ولی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارا کنسیپٹ ولیوں کا بوڑھے لوگ ہیں. ینگ بندہ ولی ہے جو برائی سے بچا ہوا ہے, جو گندے کنویں سے پانی پینا پسند نہیں کرتا, پیاس سے مرنا تو پسند کرتا ہے لیکن
پانی پینا پسند نہیں کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین, الٹیمیٹ ہیپینس میرے پاس ہے, مجھ سے رجوع کرو. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے قلب. اس وقت جو ہیپینس کا کنسیپٹ رائج ہے دنیا میں وہ ہیڈونک پرنسپل ہے, ہیڈونزم. ہیڈونزم ایک گریک اسکول آف تھاٹ ہے. ہیڈونک پرنسپل یہ کہتا ہے کہ الٹیمیٹ از دی پرسوٹ آف پلیجر, میکسیمائزیشن آف پلیجر اینڈ مینیمائزیشن آف پین. یہ ہیڈونزم کا اسکول آف تھاٹ ہے. اب اس کانسیپٹ کے مطابق ہیپینس پائیں گے تو پھر کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ یو ول آلویز بی ان ایفرٹ ٹو میکسیمائز پلیجر. کبھی چاکلیٹ کھا کے, کبھی گانا سن کے, کبھی کوئی مووی دیکھ کے, کبھی کوئی ٹی وی سیریز اسٹارٹ کر لی, کبھی کوئی گرل فرینڈ بنا کے, کبھی بوائے فرینڈ بنا کے, کبھی جو ہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہو کے جو ایفیمرل اینڈ ڈوپامین دیتی ہیں. مزہ بڑا آتا ہے, مزے کا انکار نہیں ہے, لیکن کیا مزہ ہیپینس ہے؟ نہیں, کیونکہ مزہ حرام کام میں بہت آتا ہے. اللہ نے مزے کو ہیپینس کبھی نہیں کہا. مزہ تو پھر جانور کو بھی بہت آتا ہے نا. تو الٹیمیٹ ہیپینس کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے نزدیک وہ سکینہ کا کانسیپٹ ہے. سمجھ لیں, سکینت کن پہ نازل ہوتی ہے؟ پرہیزگار لوگ. سکینت کیا ہے؟ سکون. غربت میں بھی رہتے ہوئے خوش, حادثات کے باوجود خوش, کوئی لاس ہو گیا اس کے باوجود خوش. اور سکینت آپ کو نظر آئے گی لوگوں کے چہروں سے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا پرسکون, اس کا چہرہ دیکھو ماشاءاللہ. حالانکہ وہ بندہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس سے ہے, وہ تو گاڑی بھی نہیں, اس کے پاس بائک ہے, رکشہ چلا رہا ہے, لیکن چہرے سے سکینت ٹپک رہی. وہ سکینت کیا ہے؟ وہ اللہ نے خوش کر دیا اس بندے کو, راضی کر دیا, غنا کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ہیئر آفٹر کو اپنا مقصد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو, اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ پٹس غنا بٹوین ہز اور ہر آئیز, اللہ اس کی آنکھوں کے دوران غنا بھر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ وہ بندے کو کافی ہو جاتی ہے چیز. دس از دی کانسیپٹ آف ہیپینس, سکینہ. اس لیے 4 چیزیں ہیں. نمبر 1, اف گاڈ نہیں ہے, لائف وداؤٹ گاڈ, دین نمبر 1 نو الٹیمیٹ ہوپ. نمبر 2 نو الٹیمیٹ پرپس. نمبر 3 نو الٹیمیٹ ویلیو, کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کی, اس دنیا کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اینڈ نمبر 3 نو اٹرنل اینڈ پرپسفل اینڈ میننگ فل ہیپینس. یہ 4 چیزیں آپ یاد رکھیں. اسلام از دا بیسٹ وے آف لائف. اللہ کا شکر کریں, اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں ایسی قوت دی ہے, اللہ نے سجدے کی ایبلٹی دی ہے. یہی ہمارے لیے اللہ کا شکر کرنے کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.